انسان باقی حیوانات سے اس لیے بھی مختلف ہے کہ وہ بیک وقت ماضی، حال اور مستقبل پر نظر رکھتا ہے اور پھر ان تینوں زمانوں کا تجزیہ کر کے اپنا محاسبہ بھی کرتا رہتا ہے۔ انسان کی اس خوبی نے اسے غار کے دور سے آج کے سائنسی دور تک کے سفر کی تکمیل کو ممکن بنایا ہے۔ انسان ماضی اور حال کی روشنی میں مستقبل کو تابناک بنانے کے لیے عزم بناتا ہے اور پھر مستقل مزاجی سے ان کے حصول کے لیے جدوجہد کرنے میں مگن ہو جاتا ہے۔ الزبتھ سیول نے بھی نظم نیو ایئر ریزولوشنز میں آئندہ سال کے لیے اپنے ریزولوشنز کے بارے میں بات کی ہے۔ یہ ریزولوشنز بظاہر سمپل لیکن انتہائی گہرے اور معنی خیز ہیں۔ شاعرہ اپنی تطہیر کے لیے خاموشی کے گھونٹ پینے کا ارادہ کرتی ہے اور یہ حقیقت ہے کہ یہ دنیا پیشنس اور ٹالرنس سے ہی جنت بن سکتی ہے اور صبر و تحمل انسان کے باطن کی تطہیر کرتا ہے اور باطن کی ہر پاکیزگی دنیا کی تطہیر کے لیے ضروری ہے۔ خاموشی ایک ایسا سفر ہے جو بعض اوقات فصیح و بلیغ کلام سے بھی زیادہ اثر انگیز ثابت ہوتا ہے۔ ایک زین ماسٹر اپنے اسٹوڈنٹس کو بار بار سائلنس کی اہمیت پر لیکچر دیتا تھا۔ آخرکار ایک اسٹوڈنٹ نے تنگ آ کر کہا، جناب آپ خاموشی کے اتنے طرفدار ہیں تو پھر لفظ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ اس پر استاد نے جواب دیا، برخوردار میں بولتا لفظ ہوں لیکن سمجھانا اپنی خاموشی ہی چاہتا ہوں۔ تو پھر شاعرہ کا خاموشی کے گھونٹ پینے کا عزم کتنا دلکش ہے کہ یہ گھونٹ اپنے پینے والوں کو ہی نہیں بلکہ اس کے ارد گرد دنیا کو بھی سیراب کر دیتا ہے۔ شاعرہ کہتی ہے کہ وہ دن میں 2 بار ضرور یہ تفکر کرے گی کہ وہ کون ہے۔ دراصل جس نے خود کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا، اور ہم اسی فکر سے دور ہیں جسے خود آگاہی کہتے ہیں۔ رینے ڈیکارٹ جب کہتا ہے I think therefore I am، تو دراصل وہ تفکر کو ہی اپنے ہونے کے ثبوت کے طور پر پیش کرتا ہے جس سے ہم کوسوں دور ہوتے ہیں۔ آئنسٹائن سے جب سوال کیا گیا کہ اگر آپ خدا کے روبرو ہوں اور آپ کو خدا سے ایک سوال کرنے کی اجازت ہو تو آپ کون سا سوال کریں گے؟ تو آئنسٹائن نے فوراً جواب دیا، میں پوچھوں گا یہ کائنات کیسے وجود میں آئی، کیونکہ اس طرح مجھے کائنات کی حقیقت سمجھ میں آ جائے گی۔ لیکن ابھی اس نے اپنی بات مکمل بھی نہیں کی کہ فوراً معذرت کرتے ہوئے بولا، نہیں سوری، میں اس کی بجائے خدا سے یہ سوال کروں گا کہ یہ کائنات کیوں وجود میں آئی، کیونکہ اس طرح مجھے اپنی تخلیق کا مقصد سمجھ میں آئے گا۔ تو اب سوچیں، شاعرہ کا روز 2 بار اپنی تخلیق پر غور کرنا کتنا گہرا عزم ہے۔ اکثر اوقات ہم تلخ اور کڑوی حقیقت کا سامنا کرنے کی بجائے اس سے فرار کی کوشش کرتے ہیں، لیکن الزبتھ کا تیسرا عزم حقیقت سے پہلو تہی کی بجائے حقیقت کا سامنا کرنے کا ہے۔ اس کے خیال میں تلخ حقیقت کی کڑواہٹ کو پی کر ہی سکون کا احساس میسر ہو سکتا ہے۔ جو لوگ حقیقت کی تکالیف اور مشکلات کو قبول کر کے زندگی گزارنے کا حوصلہ رکھتے ہیں، راحت و سکون انہی کو میسر آتا ہے۔ I will drain long draughts of quiet
as a purgation. I will drain. मैं पी जाऊंगी long draughts of quiet. खामोशी के लंबे घूंट as a purgation. बातनी तत्हीर के तौर पर. Purgation mean रूहानी तज़किया, तत्हीर या पाकीज़गी. Remember twice daily who I am. Remember, मैं याद करूंगी twice daily, रोजाना 2 बार. Who I am, कि मैं कौन हूं. Will lie your nights in the bony arms of reality and be comforted. Will lie your nights, रातों को लेटूंगी in the bony arms, हड्डियों भरे सख्त बाजू पर, of reality, हकीकत के, and be comforted, और पुरसकून रहूंगी. इन लाइन्स में रियलिटी को कैपिटल आर के तौर पर इसलिए लिखा गया है क्योंकि यहाँ पर रियलिटी को पर्सोनिफाई किया गया है. अब देखते हैं कि पर्सोनिफिकेशन किसे कहते हैं. बेजान अशिया, निबातात और हैवानात वगैरह को इंसानी सिफात अता करना पर्सोनिफिकेशन कहलाता है. शायरी में पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है. Personification is the representation of abstractions, ideas, animal or inanimate objects as human beings by endowing them with human qualities.